حضرت اسامہ بن زید فرماتے رفع الیہ ابن ابنتی کہ حضور کی بیٹی کے بیٹے کو لایا گیا، تو صحابہ حضرت زینب کو حضور کی بیٹی کہہ رہے ہیں، اور یہ بدبخت کہتے ہیں بیٹی صرف ایک فاطمہ تھی۔ یہاں حضرت زینب کو حضور کی بیٹی کہہ رہے ہیں صحابہ۔ اگر یہ حضور کی بیٹی نہ ہوتی، اور ایک اور روایت بھی اسی طرح ہے، وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہ ارسلت احدی بناتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا کہ بتاؤ حضور کو کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہا، ان کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ اس پر جو ہے وہ صبر کرے، کیونکہ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى، کہ جو چیز اللہ رب العزت نے لی ہے وہ بھی اللہ کی ہے، اور جو اللہ نے دی ہے وہ بھی اللہ کی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بیٹی، یہ روایت میں یوں ہے۔ تو دیکھو قرآن کہتا ہے ادعوا لآبائہم واقسطوا عند اللہ، کہ بچوں کو ان کے والد کی طرف منسوب کیا کرو۔ اگر ان کے والد کوئی اور ہوتے حضرت زینب کے، تو صحابہ ان کی بیٹی کہتے، رسول کی بیٹی نہ کہتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ زید بن محمد کہا جاتا تھا زید بن حارثہ کو، اس آیت کے بعد انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا کہ بھائی اب آیت آ گئی، اب تمہیں زید بن محمد نہیں کہا جائے گا بلکہ زید بن حارثہ کہا جائے گا۔ تو اگر یہ حضور کی بیٹیاں نہ ہوتی تو صحابہ کبھی بھی انہیں بنات النبی نہ کہتے کہ یہ نبی کی بیٹیاں۔ رقیہ بنت رسول اللہ، زینب بنت رسول اللہ، اور ام کلثوم بنت رسول اللہ، فاطمہ بنت رسول اللہ، صحابہ ان بچیوں کو ان کو رسول کی بیٹی کہتے۔ اگر یہ رسول کی بیٹی نہ ہوتی تو اس آیت کے بعد صحابہ ان کو رسول کی بیٹی کہتے، بلکہ جو یہ آیت آئی کہ والدین بچوں کو ان کے والدین کی طرف منسوب کرو، ان کے نام سے پکارو، تو یہاں بھی وہ فرماتے ہیں رفع الیہ ابن ابنتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی کے بیٹے کو لایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو۔ تو یہاں اس حدیث سے صبر کی تلقین پتہ چلتی ہے، وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں جو بنات رسول ہیں۔ لیکن انکار ظالم اس وجہ سے کرتے ہیں باقی بیٹیوں کا کہ حضرت عثمان کی فضیلت ماننی پڑے گی کہ حضرت عثمان کو پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں اور 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کروایا ہے۔ تو چنانچہ ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو دوسری کا انتقال ہوا، فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی تو 40 یک کے بعد دیگر عثمان کو دیتا رہتا۔